جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب شاگرد تعلیم حاصل کرتا ہے، جیسے قیامت تک ہم سارے جو ہیں نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے نائبین کے شاگرد ہیں، جب شاگرد سنت کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس تعلیم میں بالخصوص علم ہوتا ہے۔ جب استاد تعلیم دے رہا ہوتا ہے، جس شاگرد کو تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم اسی لیے دیتا ہے کہ اسے حکمی علم اور مشاہداتی علم کے قابل کر دیا جائے اور یہ علم والا ہو جائے۔ اس تعلیمی عمل میں استاد اپنے شاگرد کو پیغامات دیتا ہے۔ جب استاد پیغامات دیتا ہے تو وہ پیغام شاگرد کے لیے بھی ہوتا ہے اور وہ آگے شاگردوں کے لیے، جماعت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں، ایک کو اجازت کہا جاتا ہے جو کہ پیغام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جب تک اجازت دینے والا، پیغام دینے والا کوئی شاگرد کو پیغام نہ دے، پیغام دینے والا کسی کو پیغام رساں بنائے، تو پیغام کس کا پہنچاتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں پہنچاتا۔ جب پیغام دینے والا پیغام دے دیتا ہے تو تب شاگرد کو بھی وہ پیغام ہوتا ہے بالخصوص۔ اور اگر شاگرد کو پیغام دیا گیا ہے تو یہ پہلے پیغام شاگرد کو تعلیم میں جو عمل تعلیم کا ہوتا ہے اس میں یہ پیغامات ہوتے ہیں، یہ پیغامات شاگرد سمجھتا ہے۔ پھر آگے ان پیغامات کی جب بعد استاد کہتا ہے کہ اسے آگے پہنچاؤ، تو جس کے لیے اس نے پیغام دیا ہوتا ہے شاگرد پھر اسے وہ پیغام پہنچاتا ہے، اسے اجازت کہتے ہیں۔ جب تعلیم میں کسی کو علم الہی ہو جاتا ہے، حکمی علم ہو جاتا ہے حمد و ثناء کا، اور پھر تعلیم سے اسے مشاہدے کا علم ہو جاتا ہے، تو علم میں پھر کیا ہوتا ہے؟ خلافت ہوتی ہے، علم میں اجازت نہیں ہوتی۔ علم اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے عطا ہوتا ہے، کیونکہ حکمی علم جو ہے وہ وحی کا ہے، مشاہداتی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندے کا ہے۔ پھر جب مشاہداتی علم ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود اپنے شاگرد کی تعلیم میں جو علم والا ہو جاتا ہے اسے پھر خود پیغام دیتے ہیں۔ عطا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دونوں طرف بڑی ہے۔ اس عطا میں ایک حکمی علم ہے جو استاد کی تعلیم میں پیغامات سے وصول ہوتا ہے، جس کے لیے پیغام آئے اسے وہ پیغام دینا ہے، یہ اجازت ہے۔ اجازت کے بغیر اگر کوئی آگے جا کر تعلیم کے علاوہ پیغام دینا شروع کر دے کہ آپ ایسے کریں جی، آپ ایسے کریں جی، تو بھائی پیغام تو معلم کی وجہ سے، جو پیغام معلم بتاتا ہے وہی دیا جا سکتا، دوسرا دے ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آج کل یہ باتیں نصیب والے ہیں جن کو پتہ ہے کہ خلافت کیا اور اجازت کیا ہے۔ جب کسی کو کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، ہوتا ہے وہ پیغام ہے، اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، جسے اجازت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب وہ کیا سمجھتا ہے؟ اجازت کو خلافت جان لیتا ہے، پیغام کو کیا جان لیتا ہے؟ علم جان لیتا ہے، علم کا وارث ہو جاتا ہے۔ او بھائی علم کا وارث ہو، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ ہے جو علم الہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ اور اپنے نبی رسول علیہ السلام کا مشاہدہ اور اپنے سائنسی کا مشاہدہ اور مشاہداتی علم میں تجلی کا مشاہدہ رکھتا ہے، تو بھائی اس کی تو خلافت ہے نا۔ اسے مشاہدہ دینے والا اللہ، نبی رسول، اللہ کا بندہ، اور جو مشاہدے تجلی میں آتے ہیں، حکمی تجلی میں وہ مشاہدہ دے تو تبھی مشاہدہ ہوگا، بغیر مشاہدے کے مشاہدہ نہیں ہوتا، اور بغیر پیغام دینے والے کے آگے پیغام نہیں پہنچایا جاتا۔ یہ ہے وہ بات۔ اگر
اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے یہ حکم میں پیغام سمجھ آ گیا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ پروردگار نے وحی میں حکم بھیجے ہیں اپنے نبی رسول کی طرف، اور انہوں نے آگے یہی حکم پیغام میں ہمیں بھیج دیے ہیں کہ یہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے تمہارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پروردگار نے جو پیغام آپ کے لیے، آپ کے شاگردوں کے لیے بھیجے، دیکھ لو وہ پیغام ویسے کے ویسے پیغام ہی رہیں گے حکم میں۔ اب یہ پیغام آگے پہنچانے کی اسے اجازت ہے نا، بلکہ حکم ہے نا، وہ آگے پہنچائے گا، یہ اجازت ہو جاتی ہے۔ اب حکم جو آگے پہنچانے والے نے پہنچا دیے، اس نے تو پیغام پہنچایا، تعلیم تو اس کا استاد اس کی کر رہا ہے۔ اب جب استاد اس کی تعلیم کرے گا حکم وحی کی، جو کہ پیغاموں کی صورت میں، آیتوں کی صورت میں، درس کی صورت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ اور اپنے پیغام ہمیں تعلیم میں دے رہا ہے، وہ تعلیم حکمی علم اور مشاہداتی علم ہو جائے گا۔ حکمی علم میں حمد و ثنا ہوگی، مشاہداتی علم میں نا حمد و ثنا نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مشاہدہ دے گا اور مشاہدے میں باتیں کرے گا، اللہ کا بندہ اپنا مشاہدہ دے گا، مشاہدے میں باتیں کرے گا۔ یہ بیداری ہے۔ یہ کون سی بیداری ہے؟ مشاہداتی بیداری اسے کہا جاتا ہے۔ بیداری کا نام دے کے صرف سمجھایا جاتا ہے، ظاہری یہ سمجھ کے احاطے میں نہیں آتی، لیکن جسے مشاہدہ ہوتا ہے اسے یہ بات جب پہنچتی ہے وہ جان جاتا ہے اس بات کو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کا بندہ، اور جن کو اللہ پروردگار مشاہدے کے لیے قبول فرماتا ہے، وہ مشاہدہ کرتے نہیں بلکہ مشاہدہ دیتے ہیں، پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے قبول کرتا ہے جیسے طور ہے نا، طور، اسے اللہ پروردگار نے اپنی تجلی دکھانے کے لیے، مشاہدہ دینے کے لیے تجلی کا قبول فرمایا ہے۔ اب وہ آئینہ ہے، جس آئینے پر تجلی پڑتی ہے، اور وہ آئینہ ہے جو وہ تجلی ہمیں دکھاتا ہے۔ اس میں ہر وہ آ جاتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ طور بنا دیتا ہے تو یہ سارا آہستہ آہستہ، لیکن یہ پیغام جب ہمیں پہنچتے ہیں تو ہم وہاں پیغام میں جو کہا جاتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب کیا ہے، معلم وہاں ہوتا ہے، وہ تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے، جس میں کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اسے فرمان ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے اس کے پاس، اور جب وہ حکم لے کر آگے جاتا ہے تو اسے صرف اجازت اس کو بتانے کی ہوتی ہے جس کے لیے وہ حکم میں پیغام لے کر گیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل والے، ان کے نزدیک جب ان کا نبی رسول آیا تو صرف وہ ان کے لیے آیا تھا، بنی اسرائیل والوں کے لیے۔ یہ گمشدہ بھیڑیں تھیں، ان کو وہ اکٹھا کرنے آیا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں بتائی ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے حکم سے، اپنے علم میں، اپنی نیابت میں، اپنی خلافت میں لے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو نا، اپنا انجیل یعنی بائبل وغیرہ یہ نام جو دیے گئے ہیں، ان میں یہ آج نے بات پڑھی ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ بہت اچھا کیا جی جو آپ نے یہ پوچھا، یہ اجازت اور خلافت کی بات اس میں آ گئی، پتہ ہو گیا
اور یہ اللہ پاک کی سب مہربانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اللہ کے بندوں کے پاس پہنچاتا ہے، جب کسی کو خلافت ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کا بندہ دے رہا ہوتا ہے وہ دیر یہ اس طرح رہا ہوتا ہے کہ تعلیم میں وہ علم میں داخل فرما دیتے ہیں، اور جب کسی کو علم ہو جاتا ہے نا تو پھر ظاہری اللہ کا بندہ بھی اسے یہ خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اسے خوشخبری دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے خوشخبری دیتا ہے۔ وہ مشاہداتی خوشخبری ہوتی ہے کہ آپ اپنے غلام سے ہم کلام ہوتے ہیں، ظاہری ہم کلامی ہوتی ہے، اور حقیقت رحمت محبت میں ان کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی سب عطائیں ہیں، ہوتے ہوتے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، بس یہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں جو ان چیزوں کی خواہش نہیں رکھتا، یہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں جو صرف ایک ہی بات جانتا ہے کہ حکم بس جو ان کا ہے وہی میرے لیے سارا کچھ، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں۔ وہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس نے مان لیا ہے، اور اسے پتہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ ہو پہلے ہی سارا کچھ جاتا ہے، یہ ہو پہلے ہی سارا کچھ جاتا ہے، لیکن یہ خود نہیں کچھ بھی ہو رہا ہوتا، اس کے باطن میں ہونے کی خواہش تک نہیں ہوتی، ذرا بھی خواہش نہیں ہوتی کہ میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں۔ اسے ایک ہی بات پتہ ہوتی، جو میرا اللہ مجھے کرے گا میں نے وہی ہونا ہے، اور جو میرا اللہ مجھے کر دے وہی میں بہتر ہوں، اس کے علاوہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور جب کہیں جا کے یہ بات پیدا ہوتی ہے نا، پھر اسے اللہ اپنا بندہ کہتا ہے، وہ شیطان نہیں رہ جاتا۔ اور جب تک خواہش ہے نا کہ میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں، ہائے وہ نعوذ باللہ منہا، بس یہ ہے کہ نبی نہیں ہونا چاہتا، نبی کا غلام بڑا ہونا چاہتا ہے، اونچا ہونا چاہتا ہے، وہ اس لیے نبی نہیں ہونا چاہتا کہ منہ پہ چپیڑیں پڑتی ہیں لعنت کی، اسے پتہ یہ تو لعنت ہے میرے نفس کے لیے، میرا نفس تو بے عزت ہو جائے گا۔ پھر وہ پتہ کیا ہونا چاہتا ہے؟ بڑا اونچا غلام ہونا چاہتا ہے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کا بڑا اونچا غلام ہونا چاہتا ہے۔ یہ میری چاہت سے ہوتا ہے، میری چاہت سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی چاہت سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ پھر اپنی چاہت لے کے آ گیا، اور چاہت لینے کا طریقہ دیکھا نفس نے کتنا اونچا سمجھایا، میں جی اللہ کا بڑا بندہ ہونا چاہتا ہوں۔ بڑا بندہ جو تو ہونا چاہتا ہے تو کیا بندوں کا تو چھوٹا سا غلام نہیں ہونا چاہتا، ادنا سا بندہ نہیں ہونا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ کا بہت بڑا بندہ ہونا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا ہونا چاہتا ہے؟ اللہ کے بعد تو اللہ کا بڑا بندہ جو اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہے وہ ہے، تو پتہ نہیں کیا ہونا چاہتا ہے۔ ابھی تو ابی اماں ابا امی بھی نہیں ہوا ہوتا ہے، امی ابو میں بہت بڑا امی ابا ہونا چاہتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کتنا بڑا ہو جائے گا، اپنی امی ابے سے بھی بڑا ہو جائے گا۔ بس تعلیم نہیں ہوتی، اور کوئی بات نہیں، اسے تعلیم نہیں ہوتی، اندے کان کسی اللہ دے بندے نے نہیں کھولے ہوئے ہوں، وہ دنیا چاہتا ہے نا، آتے اللہ کے حکم میں اس کے کان اگر اللہ نے چاہے ہوتے ہیں تو کھل جاتے ہیں، آنکھیں چاہی ہوتی ہیں تو کھل جاتی ہیں، ورنہ اللہ نے اس کے آنکھ کان اگر نہیں نہ کھولے ہوتے، وہ کھلنے کے پھر لائق ہی نہیں ہوتے، قابل نہیں ہوتے۔ اسی طرح کسی اللہ کے بندے نے نا اس کے کان آنکھیں وغیرہ یہ نہیں کھولی ہوتی، آتا ہے نا، تو وہ تو حکم میں کھلی ہوتی ہیں نا۔ جب اللہ کا بندہ کھولتا ہے تو وہ تعلیم علم کی عطا پر کھولتا ہے، کھولا تو یہ سارا کچھ اللہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ وارث خلیفہ تو اپنے اللہ کے علم کا ہے نا، کھولا تو سارا کچھ اللہ نہیں ہوتا ہے، لیکن دیا جس ہاتھ نے ہوتا ہے وہ رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہوتی رہیں گی یہ تعلیمیں، ہوتی رہیں گی یہ باتیں پیغام ہو جائیں گی، اور تعلیمیں جو ہیں وہ علم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔